السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز اپنے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائی تھی، اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دی، اور فرمایا کہ جو کوئی اس نماز کو پڑھتا ہے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھ لیجئے، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، اور اگر ہفتے میں بھی نہیں ہو سکے تو کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، اور اگر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم پوری زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لیجئے۔ یہ نماز نفل ہے، اور اس کے دو طریقے ہیں پڑھنے کے۔ آج میں ایک طریقہ بتلاؤں گا، پھر کبھی انشاءاللہ دوسرے طریقے کو بھی پیش کروں گا۔ یہ نماز بہت قیمتی ہے۔ اس نماز کو پڑھ کے بندہ جو دعا چاہتا ہے اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس نماز کو ہم کب نہیں پڑھیں اور کب پڑھیں۔ تو طلوع آفتاب کے وقت، اور غروب آفتاب کے وقت، اور زوال کے وقت، ان تینوں وقتوں میں کوئی بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ تو اس وقت بھی صلاۃ التسبیح نہیں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ فجر کے وقت اور بعد نماز عصر کوئی بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا ان دونوں وقتوں میں بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جب جی چاہے اس نماز کو ہم پڑھیں گے، رات میں ہو، دن میں ہو، جس وقت ہو، صبح میں ہو، ہم پڑھ لیں گے۔ یہ نماز نفل ہے، اور یہ 4 رکعت ہوتی ہے۔ اس کی نیت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت پڑھتا ہوں۔ عورت اس طرح سے کرے گی کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتی ہوں۔ اتنی نیت کر لینا کافی ہے، چاہے دل سے کہے یا زبان سے کہے۔ بعض لوگ جمعہ کے دن پہلے ہی مسجد جا کر اس نماز کو پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، اور یہی بہتر ہے کہ گھر میں اس نماز کو پڑھیں۔ اور ہماری ماں بہنیں بھی اپنے گھر میں اس نماز کو پڑھتی ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، ہر انسان کے پاس وقت ہے، اگر چاہے تو یہ نماز آسانی سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عام دنوں میں جو ہم نیکی کرتے ہیں اس کا جتنا ہم کو ثواب ملتا ہے، اس کا 70 گنا زیادہ ثواب ہم کو رمضان المبارک میں ملے گا کسی بھی نیکی کے کرنے میں۔ تو کیوں نہ ہم اس نماز کو رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھیں؟ وقت ملے تو اس مہینے میں بھی پڑھیں گے۔ تو جس نماز کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے 2 طریقے ہیں۔ آج ہم پہلا طریقہ بتا رہے ہیں، اگلے طریقہ پھر کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے زیادہ اس نماز میں تیسرا کلمہ کا ورد ہوتا ہے، ایک رکعت میں 75 مرتبہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر پورا نہ پڑھے تو کم از کم اتنا بھی پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا کافی ہے۔ اور نماز میں جب ہم اس کلمہ کو پڑھیں گے تو تسبیح وغیرہ سے نہیں اس کو شمار کریں گے کلمہ کو، بلکہ انگلی پہ ہی شمار کریں گے، انگلی پہ ہی گنیں گے، جہاں انگلی ہماری رہے گی وہیں انگلی کو دبائیں گے۔ اگر نیت باندھے رہیں گے تو ہاتھ پہ ہی انگلی کو دبائیں گے، سجدے میں رہیں گے تو سجدے میں زمین پہ ہی انگلی کو دبائیں گے، گنتی پوری کریں گے۔ جو لوگ بیمار ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو وہ بیٹھ کے بھی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھیں گے جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نیت باندھیں گے اور بسم اللہ پڑھ کے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اس کلمہ کو 15 مرتبہ ورد کریں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ۔ پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر الحمد شریف پڑھیں گے، پھر جو سورہ یاد ہو اس میں سے کوئی ایک سورہ پڑھیں گے، اور پھر 10 مرتبہ اسی کلمہ کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ہم پڑھ لیں گے تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور رکوع کی تسبیح پہلے پڑھیں گے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ، سبحان ربی العظیم۔ پھر 10 مرتبہ اس کلمہ کا ورد کریں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا ورد کریں گے 10 مرتبہ۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے قومہ میں آئیں گے۔ قومہ کہتے ہیں رکوع سے کھڑے ہونے کو، اور قومہ میں ربنا لک الحمد پڑھیں گے، پھر اسی کلمہ کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدہ میں جب ہم جائیں گے تو پہلے سجدہ کی تسبیح پڑھیں گے، پھر اس کلمہ کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسے میں آئیں گے۔ جلسہ کہتے ہیں دونوں سجدے کے بیچ میں بیٹھنے کو۔ جب اچھی طرح بیٹھ جائیں گے تو پھر اسی کلمہ کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدہ میں جائیں گے اور سجدہ کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العالی 3 یا 5 یا 7 مرتبہ۔ پھر 10 مرتبہ اس کلمہ کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ایک رکعت پوری ہوئی اور اس میں 75 کی گنتی بھی پوری ہو گئی۔ جیسے ثنا پڑھے اور 15 مرتبہ اس کلمہ کو پڑھے، پھر الحمد شریف اور سورہ ملائے اور 10 مرتبہ اس کلمہ کو پڑھے تو کھڑے ہونے کی حالت میں 25 مرتبہ ہوا۔ پھر رکوع میں گئے 10 مرتبہ پڑھے تو 35 ہوا۔ پھر قومہ میں 10 مرتبہ پڑھے تو 35 اور 10 45 ہوا۔ پھر پہلے سجدہ میں 10 مرتبہ پڑھے تو 45 اور 10 55 ہوا۔ پھر جلسہ میں 10 مرتبہ پڑھے تو 55 اور 10 65 ہوا۔ پھر دوسرے سجدہ میں 10 مرتبہ پڑھے تو 65 10 75 ہوا۔ تو جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور اسی کلمہ کو 15 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر الحمد شریف پڑھیں گے،
پھر سورہ ملائیں گے اور پھر اسی کلمہ کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے اور 10 مرتبہ اسی کلمہ کا ورد کریں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے اور 10 مرتبہ اسی کلمہ کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، پہلا سجدہ کریں گے اور سجدہ کی تسبیح کے بعد اسی کلمہ کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے، جلسہ میں 10 مرتبہ اسی کلمہ کو پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے اور 10 مرتبہ اسی کلمہ کو پڑھیں گے، پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے، قاعدہ میں بیٹھیں گے، قاعدہ میں التحیات پڑھیں گے اور پھر التحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں گے۔ تو اس دوسری رکعت میں بھی 75 مرتبہ ہوا۔ کیسے؟ پہلی رکعت میں ثنا پڑھے تھے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھے تھے، پھر 10 مرتبہ سورہ ملانے کے بعد پڑھے تو کھڑے ہونے کی حالت میں 25 مرتبہ ہوا تھا، پھر رکوع میں گئے تھے 10 مرتبہ پڑھے تھے تو 35 مرتبہ ہوا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تھے تو 10 مرتبہ پڑھے تھے تو 45 مرتبہ ہوا، اور پھر سجدہ میں گئے تھے 10 مرتبہ تو 45 اور 10 55 مرتبہ ہوا، پھر جلسے میں پڑھے تھے 10 مرتبہ تو 65 مرتبہ ہوا، پھر دوسرے سجدہ میں پڑھے تھے 10 مرتبہ تو 75 مرتبہ ہوا، پھر دوسری رکعت میں 15 مرتبہ پڑھے تھے، اور پھر الحمد شریف اور سورہ ملانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھے تھے تو کھڑے ہونے کی حالت میں 25 مرتبہ ہوا دوسری رکعت میں، اور پھر رکوع کیے تو 10 مرتبہ تو 35 مرتبہ ہوا، اور پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو 10 مرتبہ تو 45 مرتبہ ہوا، پھر سجدے میں گئے 10 مرتبہ تو 55 مرتبہ ہوا، سجدے سے سر اٹھائے تو 10 مرتبہ 65 مرتبہ ہوا، پھر سجدے میں گئے 10 مرتبہ تو 75 مرتبہ ہوا، تو التحیات پڑھے، پھر التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور ٹھیک اسی طرح اس نماز کو اس طرح پورا کریں گے کہ پھر 15 مرتبہ اس کلمہ کو پڑھیں گے، اور پھر جو ہے الحمد شریف اور سورہ ملائیں گے اور پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، رکوع میں بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے، سجدے سے سر اٹھائیں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو یہ 3 رکعت نماز ہوئی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، چوتھی رکعت میں بھی وہی ہوگا، 15 مرتبہ اس کلمہ کو پڑھیں گے، پھر الحمد شریف اور سورہ ملانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے سر اٹھائیں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر آخری قاعدہ میں بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، اور دونوں طرف سلام پھیریں گے، پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف۔ یہ 4 رکعت نماز بھی ہماری پوری ہوئی، اور 300 مرتبہ کلمہ کا ورد بھی ہوا۔ اس نماز کے پڑھ لینے کے بعد جو بھی ہم دعا اللہ رب العزت سے کریں گے، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صلاۃ التسبیح کو پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔